یو فیل اٹ آن دا اسٹریٹس گوا میں اگر آپ کے پیپل انٹریکشنز ان میں کوئی فرق پڑا یا وہ تو کوئی فرق بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ان فیکٹ بٹ آئی ڈو بلیو کہ ممبئی اٹیکس کے بعد دیر واز اے شفٹ ان پیپلز تھنکنگ. پہلے جب آپ انڈیا جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی لاہور دی لڑکی, تو بڑے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ کوئی کہتا تھا او ساڈا گھر اتھے ہوندا سی, تانوں یاد ہے, تانوں پتہ ہے. مگر اب جب ہم جاتے ہیں تو ینگر جنریشن لکس ایٹ پاکستان ایز جسٹ اے کنٹری دیٹ ایکسپورٹس ٹیررزم. And they have seen that from their living rooms when when the Taj Hotel was sieged and other. السلام علیکم. ٹی پی اسلام آباد جاری ہے اور اب آپ کو لوگوں کو فرق پتہ چلے گا کہ جرنلسٹ اور میرے جیسے جو شارلٹنز ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پورے نوٹس اور سب کے ساتھ تیاری پوری ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ہی نہ آج گرل ہو جاؤں. منیز جہانگیر جرنلسٹ, ہوسٹ آف اسپاٹ لائٹ آن آج ٹی وی ہمارے ساتھ ہیں. کیسی ہیں آپ؟ I'm very well and thank you so much for inviting me to your podcast. میں اس کو بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور آپ کا جو عاطف میاں کا انٹرویو تھا مجھے بہت پسند آیا تھا. نہیں تھینک یو سو مچ. میں انٹروڈکشن ابھی جب آپ کے آنے سے پہلے پوچھ رہے تھے تو میں کسی کو بتا رہا تھا تو اس میں نے بولا آسمہ جہانگیر کی بیٹی ہے. پھر آئی واز لائک یہ بولنا ایک طرح سے صحیح بھی ہے کیونکہ وہ آسمہ جہانگیر اتنی ٹاورنگ فگر ہیں کہ ہاؤ کین یو ناٹ ایسوسیٹ. بٹ آپ کی خود کی اب اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں اور اکامپلشمنٹس ہیں اور کام ہیں. واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ وین یو نو سم ٹائمز پیپل فیل کہ یار میری اپنی ایک ایسوسیشن ہے, میں صرف اسماء جہانگیر کی بیٹی نہیں ہوں, بٹ دین اٹس اسماء جہانگیر. I totally agree. I think when she was alive تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تھا, بٹ now that she is no longer there تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. when people say کہ یہ آسماء جہانگیر کی بیٹی ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے بیکاز میں اپنی ماں کو بڑا یاد کرتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کھو دیا ہے پاکستان نے؟ کیا ایک وائس ہے یا کیا ایک اسپیس ہے جو وہ نہیں ہوئی اب تک فل؟ آئی تھنک پاکستان میں بہت ایسی خواتین آئیں جو جب گئیں تو وہ اسپیس کبھی فل نہیں ہوئی. آئی تھنک بینظیر بھٹو ان میں سے ایک تھیں. آئی تھنک میری والدہ 100% ان میں سے ایک تھیں اور لوگ ان کو ڈھونڈتے بھی ہیں. لوگ جب کئی دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شکل ان سے ملتی ہے یا وہ ان کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ آسماء جہانگیر کی طرح ہے یا یہ آسماء جہانگیر ہو سکتی ہے, میرے بارے میں نہیں اور بھی لوگوں کے بارے میں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے چونکہ لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں, اور اس لیے بھی تلاش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کوئی حل نہیں کر رہا ایز سچ, اس طریقے سے حل نہیں کر رہا. میری والدہ کے بہت سارے فیسٹس تھے آسماء جہانگیر کے. فار ایگزامپل وہ صرف ایک وکیل نہیں تھی, ان کا مقصد تھا کہ کیسے انہوں نے بنیادی انسانی حقوق لوگوں تک لانے ہیں, اور ذریعہ جو تھا وہ وکالت بنا, مگر وہ کوئی اور پروفیشن بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ ایک چیز اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ بہت سارے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں مگر میری والدہ جو تھیں وہ بڑی ملن ساز تھیں, تو ان کے کبھی فون جو تھا وہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا, اور وہ اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتی تھیں کہ اب لوگ کہتے ہیں نا ٹیک ٹائم فار یور سیلف اینڈ ریلیکس. شی ڈنٹ بلیو ان اینی آف دس. ان کا فون سارا وقت کھلا ہوتا تھا اور رات کے 2 بجے بھی ان کو لوگ کال کرتے تھے تو وہ فون اٹھا لیتی تھیں. تو ایک تو جو ان کے اندر کیپیسٹی تھی کہ کسی کا درد سمجھ لینا, وہ میں نے بڑے کم لوگوں میں دیکھی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ شی نیو ہاؤ ٹو اسٹریٹجائز. شی واز اے ویری گڈ اسٹریٹجسٹ, اور ان کو لوگوں کو اکٹھا کرنا آتا تھا. مطلب ہر واک آف لائف کے لوگوں کو وہ اکٹھا کر لیتی تھی, اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ فلانے بندے کے گھر کے اندر کیا مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کو بار بار ملیں, جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی رکھیں. وہ جو چیز ہوتی ہے وہ یا آپ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں جو پرنسپل باتیں کرتے ہیں, باتیں تو ٹھیک لگتی ہیں, اسپیشلی لائرس کو لیگل جارگن استعمال کر سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کا نام لے سکتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کلیئرٹی ہے. بٹ اسماء جہانگیر وی آلویز ہیڈ کلیئرٹی آف تھاٹ وچ آئی ایم ازیومنگ آلویز کمز فرام کلیئرٹی آف کنوکشن. تو یہ کیسے آتی تھی کہ وہ پارٹیزن شپ میں نہیں ہوتی تھیں انوالو, ان کا نارتھ اسٹار ہمیشہ پرنسپل رہتا تھا یا ہیومن رائٹس رہتے تھے, جس کی وجہ سے شی از ناٹ somebody that you would say کہ اب جس طرح کوئی بھی لائر ہے, اچھا یہ تو یوتیا ہے, یہ تو پٹواری ہے, یہ تو جیالہ ہے, کہنے کو تو چلیں کافی چیزیں کہی گئی ہیں اسماء جہانگیر کے بارے میں بھی, لیکن بٹ now I doubt anybody can say that considering her career. So what was it about her which وہ clarity of thought اور clarity of conviction ہمیں نظر بھی آتا تھا؟ I think that clarity of thought came from her father. Her father was a politician and وہ ہمیشہ opposition میں ہی رہے. مائک تھوڑا سا قریب کر لیں. جی.
I think that clarity of thought came from her father. Her father was a politician, Malik मुस्लिम Ghulam लीग के Gilani. अवामी मुस्लिम लीग बांग्लादेश वाली की वेस्ट पाकिस्तान में. जी बिल्कुल बिल्कुल. उनके साथ मुंसलिक थे और हमेशा ऑपोजिशन में ही रहे. तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि एक अगर मुल्क हो जहाँ पे एक ही ऑपोजिशन का बंदा हो तो वो ज़रूर मलिक गुलाम जिलानी ही होगा. तो उनकी एक तस्वीर भी बड़ी जो है उस वक्त मशहूर हुई थी कि वो अकेले जो हैं 1971 की वॉर के बाद जो है वो एक प्लैकार्ड लेके जो है इधर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सूट और टाई पहन के, वाज ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, वो पहन के जो है वो खड़े रहते थे एहतजाजन. तो उनका जो असूल था वो था बुनियादी इंसानी हकूक़, और वही एक बैरोमीटर था जो उन्होंने मेरी वालदा को समझाया. एक तरह से विरासत में उनको वो एक थिंकिंग मिली. एंड मेरा ख़्याल है कि उसकी बुनियाद जो थी वो मेरी वालदा ने इस वजह से रखी चूँकि उनके वालिद जो थे उनकी ये थिंकिंग थी, उनकी वालदा की भी ये थिंकिंग थी. एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट आई ऑल्सो थिंक माई फादर कॉन्ट्रीब्यूटेड. आई थिंक ही वॉज़ अ वेरी फेयर पर्सन. और हमारे घर में कभी तफरीक की कोई बात नहीं होती थी, लिसानी बुनियादों पे कभी किसी के बारे में बात ही नहीं होती थी कि कोई हमारे से अलग है बेस्ड ऑन रिलीजन, सेक्स, क्रीड, कभी इस तरह की बात ही नहीं होती थी. तो मेरा ये ख्याल है कि इट वाज़ दैट बेसिक फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स दैट ड्रोव हर. एंड शी ऑलवेज बिलीव दैट सरहदें जो होती हैं आप उसके ज़रिए जो है आप लोगों को कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के हकूक़ नहीं ले सकते. और हमेशा कहती थी कि कल्चर, ये क्या कल्चर है कि जी कल्चर है तो ख़वातीन को आपने ऑनर किलिंग कर दी, ये आपका कल्चर है, ये किस किस्म का कल्चर है. और वो ये समझती थी कि कल्चर के ऊपर आप बेस करके अपनी जो है वो दादागिरी ना करें, जिस तरह के वेस्ट ने एक तरीके से ये बात बोली कि इट इज़ योर कल्चर एंड देयरफॉर यू नो. एंड सो शी सेड नहीं, बुनियादी इंसानी हकूक़ तो हर इंसान का हक है, चाहे वो काला है, गोरा है, औरत है, मर्द है, अफ़गानिस्तान में रहता है या अमेरिका में रहता है. वो बुनियाद है. उसके बाद आप जो कल्चर लाएं सो लाएं, मगर वो ये नहीं हो सकता कि आपका कल्चर ये है कि मैं अगले की जो राइट्स है उसको यूसर्व कर जाऊँ. इसमें अभी जब मैंने कहा कि ये बातें नहीं कही जा सकती तो आपने कहा है. हाउ डू यू फील नाउ कि उस वक्त जो नाक़दीन भी थे, जो बातें भी करते थे, वो भी अब वही बातें कर रहे हैं, वही अस्मा जहांगीर की पुरानी क्लिप्स वायरल हो रही है. डू यू लाइक स्माइल एट नाइट व्हेन यू सी दिस हैपनिंग? Very much so, because not just that, I think that so many of the things she said to politicians कि ये आप मत करें. मेमो केस के अंदर भी उन्होंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को कि किसी दिन जो पटिशनर है वो अपने आप को उसी जगह पाएगा जिसके ख़िलाफ़ उसने आज जो है एहतजाज किया है. तो मेरा ख़्याल है कि इवन दैट वे कि जो उनकी पेशन गोइयाँ थीं, चूँकि वो देखिए वो सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, अपनी वकालत के ज़रिए बहुत सारे केसेस उन्होंने मुफ्त किए. और जब आप मुफ्त केसेस करते हैं ना तो तब आपके पास हर किस्म का केस आता है. और हर बंदा जिसको वो कहती थी कि बेटा ये तो तिनके का सहारा है, मैं तो तिनके का सहारा हूँ, जो भी गिर रहा होता था ना वो आखिर में मेरी वालदा के पास ज़रूर आता था. सो शी न्यू द प्रॉब्लम्स दैट people faced, and at a very in-depth level she had depth of knowledge on this thing. मगर जो आपने सवाल किया वो अब तो मुझे वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगते हैं ट्विटर पे और कहते हैं कि हमने बड़ी गलती कर दी. मगर उन्होंने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया. एक दफ़ा मुझे अभी भी याद है कि एक टीवी टॉक शो बाकायदा उनके ख़िलाफ़ हो रहा था, तो मैं उनको फ़ोन करी जा रही थी कि भी आप देखें तो सही उस टीवी पे आपके ख़िलाफ़ एक टीवी टॉक शो हो रहा है. तो शी सेड तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो. मैंने कहा वो टॉक शो आपके ख़िलाफ़ हो रहा है. कहती भाई मैं रोज़ अब इन लोगों की बातें सुनना शुरू कर दूँ तो मेरा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, छोड़ो मुझे परे. फिर जब मैं घर वापस आई तो हमारी अक्सर लेट इनटू द नाइट कॉन्वर्सेशन होती थी. तो कहती हाँ अब बताओ तुम क्यों मुझे फ़ोन करी थी. मैंने कहा वो तो आपके ख़िलाफ़ बातें करती थी. बेटा ये तो रोज़ करते हैं, इसमें क्या है. भाई मैं एक इम्पॉर्टेंट केस कर रही थी, उसके अंदर ये मामला फंसा हुआ था, तो तुम मुझे फ़ोन करके वो जो कहने दें उनको कहने दो, और उनके जो हैंडलर्स हैं मैं उनको कहूँगी, इनको नहीं कहूँगी. So she didn't care actually, didn't really care. क्या आपको लगता है, आपने भी मेमो गेट का जिक्र किया, इवन फ्रॉम 15 साल 10-12 साल जो स्पेस अवेलेबल थी टीवी पे बातें कहने की, कि लोगों को डफर भी कहा जा सकता था, ऑन एयर भी जा सकता था, उसके करीब भी अब स्पेस नहीं अवेलेबल है भी है और नहीं भी है. आई अग्री विद यू कि स्पेस बहुत श्रिंक हुई है,
مگر اس کا جو گہرا رشتہ ہے وہ جمہوریت سے ہے. آئی ریممبر میں نے اپنا کریئر شروع کیا جنرل مشرف کے دور میں, اور تب میں اس وقت میں نے پروڈیوس کیا تھا ایک دن جیو کے ساتھ, اینڈ لیجنڈری سہیل وڑائچ کے ساتھ, لیجنڈری سہیل وڑائچ, واقعی لیجنڈ ہے. اور جب میں ایڈٹ کر کے نکلی تو وہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا ایک جمہوری پاکستان. وہ شو چلا ہی نہیں, ہم بیٹھے رہ گئے اور ایک کوئی رپیٹ چل گیا. جب میں نے پوچھا کہ کیوں یہ نہیں چلا یہ شو, تو انہوں نے کہا جی یہ لائن نہیں جا سکتی, جنرل مشرف کا دور ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب اکبر بگٹی صاحب کو قتل کر دیا گیا تھا تو میں بلوچستان میں تھی, جب ان کا غائبانہ نماز جنازہ کیا گیا اور آسمان نظر نہیں آ رہا تھا, اتنا دھواں تھا, پوری سریاب روڈ جو تھی اس کے اوپر آگ لگا دی گئی تھی. اس وقت میں نے ایک بہت مشہور اینکر کو فون کیا تھا اور وہ جانے جاتے تھے کہ وہ سینسرشپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا آج کم از کم ٹکٹ تو چلا دیں, نہیں تو بلوچ ہمیں معاف نہیں کریں گے. مگر نہیں چلا وہ ٹکٹ, تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا. پھر آئے بے نظیر صاحبہ کا دور, آصف زرداری صاحب کا دور, اور تب ہم نے دیکھا کہ کس طرح میڈیا کو آزادیاں ملیں. اس کے اندر میں نے چمن سے جا کے بھی رپورٹنگ کی, وہاں پہ جو اسمگلنگ ریکٹ تھی, ہم نے ایک اسٹنگ آپریشن وہاں پہ کیا. اس وقت ایف سی بھی انوالو تھی, سب انوالو تھے. تو وہ چل تو گیا, مگر اس کے بعد ہمارا پروگرام بند ہو گیا, 6 مہینے بند رہا. ہمارا جو بیورو تھا اس کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا. تو اس طرح کا بھی وقت دیکھا. جب میاں نواز شریف صاحب آئے تب بھی حالات کچھ بہتر تھے, مگر جب دھرنے شروع ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ایک طریقے سے دیوار سے لگایا گیا, تب میڈیا کے اوپر قدغنیں زیادہ شروع ہو گئی تھیں. سو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گہرا رشتہ ہے مین اسٹریم میڈیا کا اور اس وقت جو حکومت کے اندر ہو رہا ہے. ہائبرڈ کے اندر تو آپ کے پاس وہ روم نہیں ہو سکتا, وہ اسپیس نہیں ہو سکتی جو ہوتی ہے in a real democracy or in somewhat of a democracy that's pledging its muscles. مجھ سے کل کوئی پوچھ رہے تھے کہ جو نئے پوڈ کاسٹرز آ رہے ہیں ان کو آپ کہنا چاہیں گے کہ یار یہ باتیں مت کرو تو پھنس جاؤ گے. میں کون ہوتا ہوں؟ اف دے ہیو کنوکشن, دے ہیو بلیو, دے کین سے اٹ, بٹ مے بی دیر از اے وے ٹو سے ایوری تھنگ. ایک نیوز اینکر ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم کبھی کبھی میٹنگس کرتے تھے, اچھا کہنا ہے پر کس طرح کہنا ہے, کیا کہنا ہے. تو کیا یہ ٹیکٹکس ہیں کہ ان بٹوین دا لائنز باتیں ہو جائیں اور جو تھوڑا بھی سمجھدار ہے اس کو سمجھ میں آ جائے؟ اگر یہ ہم سب کچھ یہاں پہ بتا دیں گے تو پھر تو ہماری بینڈ بجائیں گے وہ جب ہم آن ایئر آئیں گے. ہمارے بڑے طریقے ہوتے ہیں اپنی بات کرنے کے اور کیموفلاج کرنے کے. میں نے بہت سارے شوز کیے ہیں, جس طرح مسنگ پرسنس پہ ہم نے شو کیا ہے, انفورسڈ ڈس اپیرنسز پہ کیا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر کیا ہے. اس کو کیسے کرنا ہے, کس طرح اندر گھسانا ہے, وہ پھر اب کچھ چیزیں آپ رہنے بھی دیں نہ آپ پوچھیں. ٹریڈ سیکرٹس ہیں یہ, کے ایف سی کی ریسیپی کی طرح ہیں کہ کس طرح کہنا ہے, کیا کہنا ہے. بٹ اب تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس کو بلانا ہے اس پہ بھی رائے آتی ہے, کس کو بلایا جا سکتا ہے, کس کو نہیں بلایا جا سکتا. بالکل آتی ہے, اور یہ بھی آتی ہے کہ کس کو کس کے ساتھ بلانا ہے. یہ جوڑیاں بھی بن رہی ہیں اب. اچھا, رشتہ میکنگ بھی ہوتی ہے. وہ بھی ہو رہا ہے. ہاں, پارا میچ میکنگ رشتہ آٹی بھی چل رہی ہے یہاں پر. بٹ what are they to gain from having the جوڑی؟ بیکاز دے فیل کہ وہ جو ہے اس کو اچھی طرح کاؤنٹر ایکٹ کر سکتا ہے. اچھا, تو یہ بھی ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان کی, میں نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ الطاف حسین صاحب اگر وہ اپنے باتھ روم سے بھی پریس کانفرنس کریں تو ٹی وی چینلز جو تھے وہ کٹ نہیں کرتے تھے. گھنٹوں ان کی پریس کانفرنس چلی جاتی تھی. کئی دفعہ وہ ایسے بھی کال کرتے تھے ان دا مڈل آف دا نائٹ, ان کی آواز بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی, مگر ہم وہ سب کچھ دکھاتے تھے. پھر وین ہی فیل آؤٹ آف دی ود دی اسٹیبلشمنٹ, تو کئی ٹی وی چینلز کو پتہ تھا, کئی ٹی وی چینلز کو نہیں پتہ تھا. انہوں نے ان کی لائیو براڈ کاسٹ دکھائیں, اور جب انہوں نے جو ہے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو کچھ اداروں کو ناپسند تھے, تو ان چینلز کے اوپر بھی سختی آئی. ان بیچاروں کو کیا پتہ تھا کہ جی اب جو آپ کے چہیتے ہیں وہ نہیں رہے آپ کے چہیتے. تو یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور ٹی وی چینلز کو بھی کئی دفعہ ٹائم لگتا ہے. ایک ٹائم تھا کچھ جنرل, سابق جنرل, ان کو ہمیں کہا جاتا تھا ان کو ضرور لے, ان کو ضرور لے. آج وہی سابق جنرل بینڈ ہے. اے سے نام شروع ہوتا ہے.
بڑے بڑے نام ہیں اس میں جو لوگ سن رہے ہیں جو جرنلزم کی طرف آنا چاہتے ہیں, جو میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں, جس طرح کے حال ہیں وہ دیکھتے ہیں, بولتے ہیں اس میں آنے کی کیا فائدہ ہے. مطلب اگر مجھ سے بھی کوئی مین اسٹریم ٹی وی کی بات کرے, I'll be like میں پاگل ہوں, میں مین اسٹریم ٹی وی کی طرف کیوں آؤں اس وقت. the situation that exists, what would you say as somebody who's from within the system کہ یار اچھا ٹھیک ہے سسٹم خراب ہے, چیزیں خراب ہیں, چیزیں مشکل ہیں, پر اگر اس کے اندر رہ کر میں کچھ یہاں سے بہتری لا کر چیزیں بہتر کر سکتی ہوں, کیا کس طرح آپ نے وہ پاتھ منور کیا, اور بی ینگ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی؟ آئی تھنک کہ مین اسٹریم جو ہے, دیکھیں ادھر یو آر پریچنگ ٹو دا کوائر اور یو دین ڈیسائڈ ٹو گو ان ٹو دا مین اسٹریم اینڈ ٹرائی اینڈ چینج مائنڈز اینڈ چینج اوپینینز اینڈ بلڈ این اوپینین. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. میں سمجھتی ہوں کہ مین اسٹریم میں جہاں تک آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پہ رہیں. ظاہر ہے اگر بالکل ہی آپ کے لیے چیزیں بند ہو جائیں اور آپ کو اتنا بھی آزادی نہ ہو کہ آپ پوری طریقے سے اپنی بات بھی کر سکیں, تو پھر تو وہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر جہاں آپ کو جگہ مل رہی ہے اینڈ ایز فار ایز یو کین پش دی انویلوپ, میں سمجھتی ہوں مین اسٹریم میں پروگریسو آوازوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہماری مین اسٹریم میں ہمارے زیادہ تر جو اینکرز رہے ہیں وہ مسئلے مسائل کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اینکر آپ کو یہ کہے گا جو ایک آفیشیل پوزیشن ہے کہ جی جو لاپتہ افراد ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں افغانستان لڑنے کے لیے پھر واپس آ جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آخرکار کیا ہو رہا ہے. اب کیا سب اس کے اوپر ٹاک شوز کر سکتے؟ نہیں کر سکتے, مگر کیا وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ دکھانا بھی چاہتے ہیں. اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے اوپر بھی, اسی طرح آپ دیکھ لیں فورسڈ کنورژنس کے اوپر بھی, اسی طرح آپ دیکھ لیں جمہوریت کے اوپر بھی. کیا ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے ساتھ, کس طریقے سے ان کو لایا جاتا ہے اسٹوڈیوز کے اندر, یہ بات سب کو پتہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لحاظ سے جو مین اسٹریم اینکرز ہیں, ٹھیک ہے کئی ہیں جو آپ ان کے پر تنقید کر سکتے ہیں, مگر بائی اینڈ لارج پاکستان کا میڈیا, اگر میں ہندوستان کی میڈیا کی طرف دیکھوں چونکہ میں نے ادھر بھی کام کیا ہے, بائی اینڈ لارج پاکستانی میڈیا نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے اور پش بیک کیا ہے کافی حد تک. اگلا ویزا تو نہیں لگ رہا آپ کا اس کامنٹ کے بعد؟ اس میں جو ویسے ہی نہیں دے رہے ویزا تو کیا کریں. ابھی تو آئی ہیں آپ, ابھی کیا 2-3 مہینے پہلے وہیں گوا میں نہیں تھی آپ؟ وہ تو دے الاؤڈ نا, دے الاؤڈ دا پاکستانی میڈیا ٹو گو اینڈ کور دس بگ ایونٹ. اٹ واز اے ویری بگ ایونٹ فار پاکستان آلسو, بٹ ابھی تو ویزا نہیں دے رہے کسی کو بھی, خاص نہیں دے رہے. اس ریزیلینس کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں, اس میں بیٹلز پک اینڈ چوز کرنا بھی کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ابھی شاہ زیب خان زادہ کو کافی تنقید ہوئی کہ یار تم سے یہ امید نہیں تھی کہ اگر یہ جو ٹیبلوئڈ ٹریش طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کروائی جا رہی ہیں, بٹھایا جا رہا ہے, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اینڈ آئی آرگیو کہ یار اف ہی ہیڈ اے گن ٹو ہز ہیڈ کہ کرنا تو ہے, اگر کرنا تو ہے وہ والی چیز ہم سائڈ پہ رکھ دیں, تو جو اس نے کیا اس سے بہتر وہ نہیں کر سکتا. تو اس نے اچھا خاصا گرل کیا, سو آئی تھنک اچھا خاصا گرل کیا. اگر کوئی وہ انٹرویو دیکھ رہا ہو تو آئی ریممبر میں بہت ساری, ہم لوگ آفس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, بہت ساری خواتین جرنلسٹ میرے ساتھ تھیں, اور ان سب کا یہ اوپینین تھا کہ اگر ایک آدمی اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں اس طرح بات کر سکتا ہے, I mean they didn't have a good opinion. So I don't think that interview, if it was, which I doubt that it was planted. You doubt that it was planted? I have my doubts, yes, I have my doubts. Okay. I do have my doubts because they have been very clear that it was not planted. ان کا یہ موقف رہا ہے کہ جی ہم یہ انٹرویو پلانٹ نہیں کیا گیا تھا, اور ہم کافی عرصے سے جو ہے اس سے رابطہ کر رہے تھے خاور مانیکا سے, اور وہ ہمارے سے بات بھی کر رہا تھا اور ہمارے پروڈیوسر سے ان ٹچ بھی تھا. تو دیٹ ہیز بین دیئر پوائنٹ آف ویو. اینڈ آئی ڈو آلسو بلیو دیٹ شاہ زیب کی جو اپروچ رہی ہے ٹورڈز ویری بگ ایشوز کافی فیئر اور بیلنس رہی ہے. سو آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. Was خاور مانیکا missing before that interview? Yes. Then why do you have your doubts? ایک بندہ مسنگ ہے, وہ پھر بازیاب آن ایئر ہوتا ہے, جس طرح عادل شاہ زیب کے شو پہ بھی ہوئے تھے, عثمان ویر ہوئے تھے میرے خیال سے, مگر اپنے گھر سے ہوا ہے نا, مطلب اپنے گھر پہ انٹرویو دے رہا تھا. دیکھیں انسان مسنگ ہے, اس کے بعد آن ایئر ہے, ہاں, تو ون شوڈ ڈاؤٹ ویدر اٹس ناٹ پلانٹڈ, دا ڈاؤٹ شوڈ بی دی ادر وے. دیکھیے اس نے انٹرویو تو دینا تھا نا اس کے بعد, دیٹ واز کلیئر کہ اس نے انٹرویو دینا تھا.
کیا وہ اسپیسیفک انٹرویو اس کی گن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے دیا گیا؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں, فار somebody to be brought into the studio is very different than somebody to be let go and then they give an interview. There are two different things. I think we have to keep that in mind also. آپ کی کیا پوزیشن ہے کہ اگر لے آئے ہیں, لیٹس سے آپ منیف فاروق ہیں, منیف فاروق کو شروع میں رپورٹ ہوا کہ شیخ رشید کو 2 تھپڑے مار کے بٹھایا گیا تھا, بعد میں کہا گیا جی جھوٹی خبر ہے, کوئی تھپڑے نہیں پڑی تھی. شیخ صاحب نے بولا میرے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا. 2 منٹ بعد میں بولا جس نے بھی میرے پہ تشدد کیا میں نے معاف کیا تھا. تو جب ہوا ہی نہیں تو معاف کیسے کر دیا آپ نے؟ واٹس یور پوزیشن آف واٹ شوڈ جرنلسٹ ڈو اگر کچھ چپیڑے مار کے بٹھا دیا سامنے؟ I would not do the interview. ایٹ دا رسک آف یور کریئر؟ No, I would just not do the interview. And I don't think کہ میرے سامنے کوئی ایسا بندہ بھی وہ لے کے آئیں گے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا. ریئلی؟ I think so. از اٹ آلسو کہ کچھ جرنلسٹ ہیں جو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ایکسکلوسیوز مجھے مل جائیں؟ دیکھیں, I'm not here to criticize my colleagues. It's a very difficult profession. یہ ایک بہت مشکل پروفیشن ہے, اور باہر سے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جرنلسٹ نے یہ کیا وہ کیا, مگر میرا خیال ہے کہ مین اسٹریم میں رہ کے پاکستان جیسے ملک کے اندر جرنلزم کرنا, جہاں ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے حامد میر صاحب کی کہ جب انہوں نے مسنگ پرسنس کے اوپر کیس شوز کیے تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا, پھر ایک پورے چینل کو کتنی دیر تک, ناٹ منتھس, ایئرز تک, سالوں تک ان کو سفر کرنا پڑا. سو یہاں پہ ایک ریزیلینس رہی ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ اباؤٹ مائی کولیگس کہ ایک ریزیلینس انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے, ہر پروفیشن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اچھی بری پریکٹسز ہوتی ہیں, مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انٹرنلی اس چیز کو ٹھیک کریں. اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, اس چیز پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. جو میڈیا اونرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیٹ نہیں, صرف سیٹ نہیں ہے. اور کون ہے؟ صرف سیٹ نہیں ہے, اس کے اندر پراپرٹی ڈیلرز بھی آئے ہیں. دیکھیں, ایک سیٹ ہوتا ہے, نہیں ایک سیٹ ہوتا ہے جس کو جو نیوز پیپر پڑھتا ہے یا ٹی وی چینلز دیکھتا ہے یا منسلک ہے جرنلزم سے. ایک سیٹ ہوتا ہے جس نے کبھی بھی نہ نیوز پیپر کے اندر اس کا کوئی دلچسپی ہے نہ کچھ, اس نے ایک مقصد کے لیے ٹی وی چینل کھولا ہوا ہے اور وہ اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. تو وہ جو جرنلزم ہوگی اور اس سیٹ کی جرنلزم میں فرق تو ہے نا. پھر تو آپ نے اسٹرکچر ہی ایسا بنایا ہے. باقی ملکوں میں کیا ایسا ہے؟ کیا نیوز پیپر اونرز جو ہیں وہ تمام پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا اس طرح کے ہیں؟ نظریاتی لوگ بھی ہیں. آپ انڈیا میں ہی دیکھ لیں, نظریاتی لوگوں نے نہیں وہاں پہ ٹی وی چینلز یا نیوز پیپرز چلائے. اب وہاں پہ بھی ہاسٹائل ٹیک اوورز ہو رہے ہیں, مگر کیوں ہو رہے ہیں ہاسٹائل ٹیک اوورز؟ اور وہ لوگ ہاسٹائل ٹیک اوورز کر رہے ہیں جن کی ایڈیالوجی اس طریقے کی ہے ہی نہیں اور ہو سکتی بھی نہیں ہے. سو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا نیوز, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ایشوز آف دا کنٹری. سو میرا خیال ہے کہ وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن ناؤ ان دا مین اسٹریم, ویئر اف وی کنٹینیو ٹو have the mainstream in the shape and form it is, we will be very lucky because everything is going against us. Structure بھی ہمارے خلاف ہے. سوشل میڈیا کی ایک آپ سمجھ لیں ایک پاپولیرٹی سامنے کھڑی ہو گئی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر look at the finances. گورنمنٹ جو ہے ہمارا زیادہ تر تو ایڈورٹائزنگ بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے آتا ہے. تو جب گورنمنٹ کو ایک چینل پسند نہیں آئے گا وہ دوسرے چینل کو دے دیں گے. اور وہ پرانے چینلز کو کیوں دیں گے؟ اس لیے چونکہ جو نئے چینل آئے ہیں وہ تو ان کی ساری بات ماننے کو تیار ہے, اور جو نئے پراپرٹی ڈیلرز آئے ہیں ان کو شاید ان کی ایڈورٹائزنگ منی کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ آپ اس اسٹرکچر کو دیکھیں نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسٹرکچر میں نے تمہارے خلاف بنا دیا مگر اس کے اندر سے اب تم جو ہو روبرو ہو کے نکل آؤ. آئی گیس اتنا بلیک اینڈ وائٹ دنیا بھر میں بھی نہیں ہے. روپرٹ مرڈاک ہیں, ان کے کتنے چینلز ہیں, سبسڈریز ہیں, وہ اگر آپ بیہائنڈ دا فساد دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا آئیڈیولوجیکلی ڈریون بہت سارے ہیں, بٹ اسپیس بن جاتی ہے انڈیپینڈنٹ نیوز کی بھی, ویدر دیٹ بی انڈیا ویدر دیٹ بی امریکہ. ایون پاکستان میں جو ریسنٹلی ہوا ہے, ایڈیٹرز تو ہیں یہاں پہ, تو ایڈیٹرز بھی آپ نے ختم کر دیے. کہاں ہے آپ کا ایڈیٹر؟ کس نیوز روم میں رہ گیا؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. ایٹ لیسٹ دے آر فالوئنگ واٹ شوڈ لک لائک اے نیوز روم سیٹ اپ, بٹ یو آر ناٹ رپورٹنگ اسٹریٹ ٹو دا سیٹ کہ وہ خبر نکال دو وہ خبر ڈال دو. آئی مین یہ تو نہیں ہو رہا نا. وہاں پہ تو آپ کو کوئی تو قاعدے و ضوابط فالو کرنے ہوں گے نا. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. ابھی جو پچھلے کچھ مہینوں میں ہوا ہے کہ گولی رکھ کے چلو بیٹا چینل بیچ دو, چلو بیٹا چینل خرید لو, اچھا ٹھیک ہے ملک ریاض خرید لو, اچھا نہیں اب تم نے نہیں خریدنا, اب یہ ڈیل ختم کر دو, اب ڈیگو والے خریدیں گے. اس طرح اب جب ہوا ہے
Has it made the situation even worse? I think that in any society where the establishment is involved in every profession, in every space, وہ خراب ہی ہوگا, وہ کہیں صحیح نہیں چل سکتا, because you are preventing people from doing what they do best, and you're preventing people from doing their jobs, and that is what has happened in Pakistan. یہاں پہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاست نہیں کر سکتے, باقی سب کر رہے ہوتے ہیں. سملرلی جرنلزم کو کہا جاتا ہے, جرنلسٹ کو کہا جاتا ہے آپ جرنلزم مت کریں, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اسٹیٹمنٹ جرنلزم ہی کر رہے ہیں نا. مجھے بتائیے کہ تربت میں کیا ہو رہا ہے, isn't that an important story? کیوں نہیں ہم کور کر سکتے؟ that's a very important story. پھر آپ دیکھیں کہ باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, لنڈی کوتل میں کیا ہو رہا ہے, آپ ادھر رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ ادھر رپورٹ نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے اندر آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, کشمیر کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پہ رپورٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اسٹیٹمنٹ جرنلزم تک ہی ریڈیوس ہو گئے ہیں نا. اور جو پاور کوریڈورز میں ہو رہا ہے وہ بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں دکھا سکتے. یہاں تک کہ ہم عمران خان صاحب کا بھی نام کئی ٹی وی چینلز نہیں لیتے, ان کو کہا گیا ہے کہ اس کا نام نہیں لیں. I don't know why they keep repeating the same mistakes. آپ نے جو رپورٹرس کی بات کی, ہم جب جرنلسٹ کا کنسیپشن ہوتا ہے ہمارے دماغ میں وہ حامد میر آتا ہے یا شاذیب خان زادہ آتا ہے, بٹ جو جرنلزم کی بیک بون ہے وہ رپورٹرز ہیں, جن کو نہ سیلری اچھی ملتی ہے, جن کی لاشیں ملتی ہیں, جن کے پہ پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے. واٹ کین the journalist community do to strengthen them? کیونکہ حامد میر چلیں آف ایئر ہو جائے تو ایک پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ ہو جاتی ہے, لیکن اگر ایک بلوچ رپورٹر فرنٹ لائن پہ غائب ہو جائے تو وہ, جس طرح رفیع اللہ کاکڑ صاحب پاکستان پراپر بولتے ہیں, پاکستان پراپر میں تو جرنلسٹ کو فرق بھی نہیں پڑتا. میرا خیال ہے یہ آپ کی تنقید کہیں کسی حد تک ٹھیک ہے, مگر ایک وقت ایسا آیا تھا جس طرح ارشاد مستوئی, شاید آپ جانتے ہوں, بلوچستان کے کوئٹہ کے بڑے جانے مانے صحافی تھے, ان کو ان کے دفتر میں آ کے ان کو گولیاں مار دی گئی تھیں. ابھی تک ان کے قاتل جو ہیں وہ نہیں ملے, ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ اس کیس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمارے بلوچ جرنلسٹ خاص طور پہ ونریبل ہوتے ہیں. پھر ہمیں یہاں تک فون کیا جاتا ہے, خاص طور پہ سابق فاٹا کے علاقوں کے اندر سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اسٹوری کرنے نہ بھیجیں, اگر ہم کریں گے تو یا ہمیں طالبان مار دیں گے یا ہمیں اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے جائے گی. تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹو سینڈ دیم ان دوز ایریاز, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے ہم یہ خبر جو ہے یہ ناظرین تک پہنچائیں. بٹ دا تھنگ از کہ یو آر رائٹ کہ وہ جو ایک پروٹیکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ابھی جرنلسٹ کو. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, خاص طور پہ جب ناصر زیدی صاحب سیکرٹری جنرل تھے, تو میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے بات کی. پھر ایک بل بھی پاس کیا گیا, مگر وہ کمیشن جو ہے جس کے تحت جرنلسٹ کو پروٹیکشن ملنی تھی وہ کبھی فعال ہی نہیں ہوا. وہ بل تو پاس ہو گیا مگر وہ کمیشن کبھی فعال ہی نہیں ہوا. تو جب تک وہ کمیشن فعال نہیں ہوگا تو میں سمجھتی ہوں تب تک جرنلسٹ جو ہیں وہ ونریبل ہی رہیں گے. مین چیز ہے کہ ہمارے پاس قوانین ہیں مگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جب تک ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ ونریبل رہیں گے. دوسری طرف میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جرنلسٹ باڈی از اے ویری آرگنائز باڈی. ایسے نہیں ہے کہ دے آر ڈس آرگنائز باڈی, دے آر این آرگنائز باڈی. مگر جہاں جہاں ریاست جو ہے وہ اپنے ٹینٹیکلز پھیلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ نو گو ایریاز ہیں یا یہ نو گو ٹاپکس ہیں, وہاں جرنلسٹ کے لیے خطرہ بڑھتا رہتا ہے. ابھی ہم پالیٹکس ڈسکس کر رہے تھے ڈاکٹر الہان نیاز کے ساتھ, تو انہوں نے بولا کہ یہ جو ولنگ کولیبریٹرز مل جاتے ہیں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو, اس کی وجہ سے پولیٹیکل کلاس ایمرج ہی نہیں ہو سکتی. کیونکہ آج نواز شریف کو گرانا ہے تو عمران خان بولتے ہیں سر میں ہوں نا, عمران خان کو گرانا ہے تو نواز شریف بولتے ہیں ساڑھے لیے کوئی حکم, یہ واپس ہی آتے رہتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک دیٹس آلسو ایپلیکیبل؟ ہم نے جوڈیشری میں بھی دیکھا کہ پولیٹیکل ڈیوائڈ پارٹیزن بیسس پہ نمایاں ہی ہو گیا. تو یہ جرنلسٹ کمیونٹی میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جرنلسٹ کو ہٹا دیتے ہیں تو رادر دین آل جرنلسٹ ٹیکنگ اے اسٹینڈ, ادر پیپل آر لائک ساڑھے لیے کوئی حکم, میں واپس آن ایئر آ جاؤں گا, میں واپس شو کر لوں گا. ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینڈ, مگر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور میرا خیال ہے کہ ایک سمپتھی بن جاتی ہے اس صحافی کے لیے جس کو آف ایئر کیا جاتا ہے, اینڈ اٹس کیریڈ ود لائک اے بیج آف ریئل آنر کہ آئی ہیو بین پٹ آف ایئر. پاکستان میں ایک ریزسٹنس کی ہسٹری رہی ہے. آپ ہمارے جرنلسٹ کو دیکھیں, ناصر زیدی صاحب کو دیکھ لیجئے,
نثار عثمانی صاحب کو دیکھ لیجئے, برنا صاحب کو دیکھ لیجئے, ایک ریزسٹنس رہی ہے, اور وہی اچھا صحافی رہا ہے جس نے آمریت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ناصر زیدی صاحب کو تو کوڑے بھی پڑے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں. تو جو ہمیں سکھایا گیا جب ہم اس فیلڈ کے اندر آئے کہ آپ جب کھڑے ہو جائیں گے اور سچ بولیں گے تب آپ صحیح صحافت کر رہے ہوں گے. تو جو کلچر ہے اس ملک کا, دا کلچر آف ریزسٹنس اینڈ ریزیلینس, وہ ویری مچ از اسٹل کنسیڈرڈ ٹو بی ان گڈ پریکٹس. اور جو صحافی اب قریب پایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس چیز کو برا بھی سمجھا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ابھی تک کم از کم وہ شرم و حیا جو ہے وہ برقرار ہے. بٹ آپ یہ ایک اسپیسیفک ببل کی بات نہیں کر رہی ہیں, یا جو اسلام آباد میں کوئی ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, جرنلسٹ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. عمران ریاض خان نے بہت برا جرنلزم کیا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے تھا جو ہو, لیکن فار دا ماسز مے بی ہی از دا سمبل آف ریزسٹنس. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ از جرنلزم واز, اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ از ہسٹری واز. عمران خان کے ٹائم میں جن جرنلسٹ کو ہٹایا گیا, اب سید طلعت حسین, میں بہت عزت کرتا ہوں, بہت پہلے انہوں نے اچھا کام کیا تھا. حال ہی میں وہ کچھ ایسے شوز کر رہے ہیں جس میں ڈس ایگری کرتا ہوں, جس سے مجھے تعجب ہوتا ہے. تو آپ اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ سے دور تھے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے, تو مے بی ان سرٹن سرکلس پیپل نو کہ اچھا اس آدمی نے پرنسپل اسٹانس ہمیشہ لیا تھا, تو اس کی رسپیکٹ ہے. بٹ ان ٹرمز آف دا وائڈر کلچر, ان ٹرمز آف دا وائڈر ماسز, their perceptions may not align with the perceptions of people who know more or are more educated. دیکھیے پھر تو in any case then you can't make a judgment on anybody, right? I mean, I think that in any profession جو آپ کے اپنے colleagues ہوتے ہیں, you know more about them than the real masses. That's another different thing کہ ہم لوگ public figures ہیں, تو public figures کی بھی ایک رائے پائی جاتی ہے. مگر جہاں تک عمران ریاض کا تعلق ہے, تو دیکھیے اس کے ساتھ زیادتی تو ہوئی ہے, تو سمپتھی بھی اس کے ساتھ ہوگی. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی زیادتی اب ہو رہی ہے, تو سمپتھی بھی اس کے ساتھ ہوگی. اور پاکستان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, اگر کسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے تو سمپتھی ووٹ جو ہے وہ اس کو ملتا ضرور ہے. دیٹ از بین آ ہسٹری, اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ بھی ایک سوچ ہے لوگوں کے اندر کہ جی یہاں پہ تو ہر کسی کو انہوں نے غدار کہا, یہاں پہ تو ہر کسی کو, اور جو لوگ غدار جن کو وہ کہا گیا وہ آج کے ہیروز ہیں. باچا خان صاحب ہیرو نہیں ہیں یہاں کے, آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں تو باچا خان کی تو بڑی رسپیکٹ ہے. مائی اون مدر آسما جہانگیر, کتنی دفعہ ان کو غدار کہا. ٹوڈے ایوری بڈی اگریز دیٹ شی واز ون آف دا ہیروز آف دس کنٹری. تو اس ملک میں جو غدار جس کو کہا گیا وہ تو ہیرو تھا اس ملک کا. تو پھر لوگ بھی اس کو اسی سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمیشہ سے غلط ہے اور یہ آج بھی غلط ہے. اٹس آلسو ریلیٹیو ہو جاتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, پوری ملک کی سمپتی تھی. اب مینار پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے, مینار پاکستان وہ ازیومڈ نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں, تو دیز تھنگز آر آلسو ناٹ فار ایور. یس ان سم کیسز پیپل ہو بین پرنسپلڈ, یس, بٹ لاٹ آف جرنلسٹ یا پولیٹیشنز ادھر ادھر بھی تو ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے ایک بات میں آپ کو کہوں کہ انڈین پولیٹیشنز جب ہمارے ملک میں آئے, ایک کانفرنس تھی اور اس کے اوپر ایک انڈین پولیٹیشین نے مجھے کہا کہ آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں نا دے آر ویری بریو. میں بڑی حیران ہوئی, بڑے زبردست لوگ ہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو ان کا دیکھیں جی یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں, ان کی ریلیز کے پر ہوتے ہیں, وہ پھر بھی نکلتے ہیں, پھر بھی آتے ہیں. یہاں پہ نیب ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے, کرپشن چارجز آپ لوگ لگاتے ہیں, بعد میں پروو کرنا ہے بیٹھ جاتے ہیں, پروو ہوتے بھی نہیں ہیں, وہ جیل بھی جاتے ہیں, وہ پھر سے الیکشن لڑنے آ جاتے ہیں. آپ ان کو جلا وطن بھی کر دیتے ہیں, ان کو ملک میں بھی نہیں آنے دیتے, ان کی پراپرٹیاں بھی ضبط کر دیتے ہیں, خاندانوں کو بھی جیل میں ڈال لیتے ہیں, وہ پھر سے آ جاتے ہیں. آپ یہاں پہ ایک بام بلاسٹ کریں نا دلی کے اندر, میں دیکھتا ہوں کہ کتنے سیاستدان واپس آ کے جو ہے یہاں پہ جلسہ کریں گے. تو دیکھیے لیٹس پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو آلسو. Look at other countries like Egypt, look at Afghanistan, look at countries جہاں پہ سیاست ختم ہو گئی, وہاں پہ اسٹرکچرز کیسے تھے اور یہاں پہ اسٹرکچرز کیسے ہیں. یہاں پہ ہمارے ایسے اسٹرکچر ہیں جہاں پہ آپ پولیٹیشین کو الاؤ ہی نہیں کرتے. آپ نے ایک نیریٹو بنا دیا کہ وہ گندا ہے, حالانکہ آپ اللان یہاں پہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور لیتے ہیں یہاں پہ پراپرٹی. مگر چور جو سب سے بڑا ہے وہ سیاستدان ہے. نیوکلیر پرولیفریشن کی سب سے بڑی جو چوری تھی وہ کس نے کی؟ یہاں پہ لینڈ مافیا جو تھا وہ کون ہے؟
تو آپ جو اتنا زیادہ ٹیکس کھاتے ہیں, ہمارا وہ بجٹ کھاتے ہیں, اس کے ریکارڈز تک تو آپ دیتے نہیں ہیں. آپ کا پینشن جو ہے وہ کس سے آتی ہے؟ یہ تو تھنگز آر ناٹ ایون آن دا بک, بٹ ایوری بڈی نوز اینڈ ایوری بڈی ایکسیپٹس اٹ کہ یہ کرپشن جو ہے ہمیں یہ حلال ہے. تو پھر ان کی کرپشن کیسے حرام ہو گئی؟ آپ ایک بات کریں نا, ہپوکریٹس تو نہ بنے. تو پھر بات یہ ہے کہ بات پھر کرپشن کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کرپشن کر کون رہا ہے. اگر یہ سیاستدان کر رہا ہے پھاڑ لو, اگر جنرل کر رہا ہے تو ادھر دیکھ لو جو کہ ہماری گچی پکڑ لے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ کو اس کو الگ رکھنا ہوگا, اور آپ کو اپنے سیاستدانوں کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے, چونکہ اگر یہاں پہ خدا نخواستہ سیاست ختم ہو جائے تو ہمارا وہ حال ہوگا جو اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے, اور اس چیز سے ڈریں. ہمارا وہ حال ہوگا جو اس وقت میانمار میں ہو رہا ہے, اس چیز سے ڈریں. جس ملک کے اندر سیاسی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں, جس ملک کے اندر لائرز باڈیز ختم ہو جاتی ہیں, جس ملک کے اندر صحافی ختم ہو جاتے ہیں, اس ملک کا اسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پہ انارکی آ جاتی ہے. سو ہمیں چیزوں کو اکٹھے کر کے, جو جیسے بھی ہیں ہمارے سیاستدان بہت برے ہیں, میں مانتی ہوں, دیر از مچ ٹو بی ڈیزائرڈ, مگر ہیں تو صحیح. ہم اس سانچے کو تو مان رہے ہیں نا, جس سانچے کے اندر ہم نے گول کیک بننا ہے یا اسکوائر کیک بننا ہے, مان تو رہے ہیں اس کو. تو پھر دیٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. آپ نے جو بات کی ابھی, یہ کیوں نہیں ہر رات مین اسٹریم ٹی وی پہ ہوتی ہے, اور مین اسٹریم ٹی وی پہ کامران خان کیوں آ رہے ہیں؟ کیا جی؟ مین اسٹریم ٹی وی پہ تو کامران خان آتے ہیں نا, کہ آپ ملٹری کو تنقید کر, اور سیاستدان کو بھی تو دیکھیں. تو جب بات ہی نہیں ہو سکتی, دا ریزن آئی تھنک لوگوں کا بھی پیپل آر موونگ ٹورڈز پوڈ کاسٹ, جب یہ بات ہی نہیں ہو سکتی, اچھا بجٹ میں ڈیفینس کا کتنا ہونا چاہیے, اٹس جسٹ اے نان اسٹارٹر کہ پاکستان کی سالمیت کی ضروری. ٹھیک ہے, آ جائیں ذرا ڈسکس کر لیں کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. کیسر بنگالی آئیں بولیں اچھا جی نان ڈیفینس ایکسپینڈیچرس کیا ہیں, نان اسینشیل یہ ڈسکشن جب ہو ہی نہیں سکتے, اور ڈسکشن ہی صرف یہ ہو رہے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوا ہے, ایک پی ایم ایل این والا بیٹھا ہوا ہے, ایک پی 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 والا بیٹھا ہوا ہے, اور پاکستان کی بربادی کی وجہ روٹی مل رہی نہیں ہے کیونکہ تو کرپٹ ہے, نہیں تو کرپٹ ہے, اور گھر جا کے سو جاؤ. تو آپ نے تو عوام کا بھی ٹائم ویسٹ کیا ہے. آئی تھنک کہ جب آئی ایم ایف کی بات ہوئی تھی تو یہ بات ضرور آئی تھی, اور کیسر بنگالی صاحب کافی مین اسٹریم چینلز پہ آئے تھے, انہوں نے انٹرویوز بھی دیے تھے, میرے اپنے شو پہ آئے تھے, اور انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ آپ اپنا نان کمبیٹنٹ بجٹ جو ہے اس کو کم کریں. یہ بات انہوں نے کہی تھی. سو یہ نہیں ہے کہ یہ بات کہیں نہیں جا رہی, مگر دیکھیے یہ بات اب پارلیمنٹ میں بھی تو ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کہے گا تو ہم رپورٹ کریں گے نا. ہم پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تھوڑا بہت تو وائی ڈو جرنلسٹ نیڈ ٹو ریلائی آن دا پارلیمنٹ. وہ تو دنیا بھر میں جہاں بریکنگ نیوز ہوتی ہے یا جہاں کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ آتی ہے, دا پارلیمنٹ فالوز دا نیوز. دیٹ از کریکٹ. انویسٹیگیٹو رپورٹ از اے گڈ پوائنٹ. مگر دیکھیں انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ آج کل کے ماحول میں اگر آپ کریں گے تو چینل ہی بند ہو جائیں گے جو حالات بنے ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا. بٹ ٹو سے کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی, دیٹ از ناٹ کریکٹ, بیکاز اس پہ بات ہوئی ہے. خاص طور پہ جب بجٹس کی بات ہوتی ہے تو یہ بات لوگ اٹھاتے ہیں. پورا پروگرام نہ ہوا ہو مگر بات ضرور ہوئی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایون ان ٹرمز آف لینڈ مافیا تو ملک ریاض کے اوپر سٹوریز ہوئی ہیں, ڈان نے فرنٹ پیج دیا ہے اس کو. صرف ڈان نے کیا ہے. ریسنٹلی ملک ریاض کا نام آنا شروع ہو گیا بیکاز اپیرنٹلی فالنگ آؤٹ ہو گئی ہے. پہلے تو جب بحریہ ٹاؤن میں ایک اسٹیج گر گیا تھا وہ نیوز نہیں آ سکی تھی. ملک ریاض کی تو دور کی بات. ایون وین عمران خان پبلک اینمی نمبر 1 تھے, اینڈ ون وڈ ازیوم کہ چلیں رائٹ فلی رانگ فلی آئدر وے لوگ سمجھتے ہیں جیو اینٹی عمران خان ہے. جیو تک القادر کیس ایک نجی لینڈ اونر کے ساتھ جیو تک نے ملک ریاض کا نام نہیں لیا. آئی تھنک آلسو بیکاز ہی از این ایڈورٹائزر نا, تو یہ بھی ہے. اور یہ تو آپ اگر دیکھیں تو آئی ایگری اٹس ناٹ کریکٹ, بٹ ٹو سے کہ صرف یہ پاکستان میں ہوتا ہے, ہرگز نہیں. مجھے پتہ ہے کہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے. آئی نو دیٹ بیکاز آئی ورکڈ ان انڈین میڈیا. یہ چیز امریکہ میں بھی ہوتی ہے. سو دیر از دیٹ, آئی مین دیر آر سینسرشپ دیٹ آر ڈریون بائی کمرشل انٹرسٹ. ایک اور چیز ہے. مائی ایشو از کہ یہ دیٹ از دا بیسٹ اینڈ دیر آر ویز آف کریکٹنگ دیٹ انڈسٹری. But my problem is not with that beast. My problem is with the state of Pakistan, who has yet to decide under Article 19 what are friendly countries. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کر سکتے,
آپ آرم فورسز کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ فرینڈلی کنٹریز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, آپ پاکستان کی ایڈیالوجی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. جتنے بھی انفارمیشن منسٹرز آئے ان سب سے میں نے پوچھا بھی پاکستان کی ایڈیالوجی ہے کیا؟ نن آف دیم ہیو بین ایبل ٹو ڈیفائن اٹ. تو آپ جو مرضی کرتے رہیں, ویگ لاز بنا کے ہم کسی کو بھی آپ سیڈیشن پہ پکڑتے رہیں جو آپ صحافیوں کو کرتے رہیں. بالکل. سملرلی ججز اینڈ جنرل دے آر ایٹ دا سینٹر of any political scandal or any politics in Pakistan. Everybody knows that. How can you not talk about them and do journalism? یہ بھی ایک میرا مسئلہ ہے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ اتنا ویگ ہے that it allows for lacunas in the law, اور that is the umbrella law, اور اس سے نیچے آپ کا پیکا بھی آیا جس سے ہمیں اختلاف ہے, اور بھی آپ کے جو قوانین ہیں وہ اس سے بنے, اور وہ اتنے ہی ویگ تھے, اور اس کے اندر آپ سارے جرنلسٹ کو دھر سکتے ہیں کہ جی کسی کے اوپر آپ سیڈیشن لگا سکتے ہیں, کسی کے اوپر آپ کچھ لگا سکتے. آر ایشو از ود دا مین لا کہ اس کو امینڈ کرنا چاہیے, اور اس کے اندر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر کنڈیشنز نہیں لگا سکتے جس طرح باقی دنیا میں ہے. آپ اس طرح ایک لا بنائیں فریڈم آف ایکسپریشن کا, کیوں آپ اس کے اوپر کنڈیشنز لگاتے ہیں؟ آئی ایگری وتھ یو. اگر کوئی ڈیفیمیشن کو بہانہ بنایا جاتا ہے, ڈیفیمیشن لا ہے, ہمارے پاکستانی چینل ہیں جنہوں نے یو کے میں جھوٹ بولا ہے اور پھر فائنز دیے ہیں, وہ بنا لیں, وہ انڈیپینڈنٹلی دے ول بی ڈیلٹ وتھ. بٹ جو سچویشن آپ پینٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے, فیئر 99 میں سے ایک بات ہو سکتی ہے جو امپورٹنٹ بات ہو. آئی ووڈ سجیسٹ کہ پورے شوز ہونے چاہیے کہ بجٹ گیا ہے, یہ پیسے ادھر جا رہے ہیں, گھنٹے 2 گھنٹے اس کو ڈیڈیکیٹ ہونے چاہیے, سمجھانا چاہیے لوگوں کو, ایکسپلینرز ہونے چاہیے. Either way, that will happen once the state gets out of our business. As the situation is, کہ چینل پہ آئے گا کون, اس کے نام آ رہے ہیں, لوگ جن کو پرائم ٹائم شوز مل رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نوازا گیا ہے یا اپ سٹارٹس ہیں. ہم نے پچھلے دور میں ایسا بھی دیکھا 18-19 سال کے بچے جی کیوں میں چلے گئے, پھر ٹی وی پہ آ گئے, بندہ سوچے یہ کیسے ہوا. تو کیوں لوگ مین اسٹریم ٹی وی دیکھیں, کیوں دیکھیں؟ وہ تو ان کی چوائس ہے, وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں. مگر یہ کہہ دینا کہ جی مین اسٹریم ٹی وی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ایسا کچھ ہو نہیں رہا. بیکاز دیکھیے آپ سوشل میڈیا پہ آدھا ٹائم ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا فیک نیوز ہے کیا ریئل ہے. ہمارا آدھا دن ایکچولی اسی میں گزر جاتا ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ فیک نیوز ہے یا یہ ریئل نیوز ہے. تو سوشل میڈیا از فل آف فیک نیوز. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ بٹ اٹس فل آف فیک نیوز. ایٹ لیسٹ آن مین اسٹریم اگر آپ کوئی غلطی کریں گے اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. کئی کیسز میں نہیں بھی بھگتتے, مگر بہت سارے کیسز میں آپ کو وہ خمیازہ بھگتنا بھی پڑتا ہے. یا آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا, یا آپ کے اوپر تنقید ہوگی, یا آپ کو کوئی جو ہے آپ کو چیلنج کرے گا. تو دیر از اسٹل سم فلٹرس لیٹس سے ان مین اسٹریم. پلس لک ایٹ دا آئی مین اف یو لک ایٹ سم آف دا چینلز, لک ایٹ دیئر ٹینٹیکلس. میں بیٹھی ہوئی ہوں اگر اسلام آباد, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا رپورٹر تربت سے مجھے کیا بتا رہا ہے, میرا رپورٹر تمر گڑھا سے مجھے کیا بتا رہا ہے, میرا رپورٹر کراچی سے کیا بتا رہا ہے. آپ اس انڈسٹری کو تو پھر نہیں کہہ سکتے نا کہ جی نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کے ٹینٹیکلس کہاں کہاں ہیں. لک ایٹ دا وے دا انفارمیشن کمز ٹو یو. I mean that kind of facility, a social media network, no matter how big it is, cannot give you, because the numbers don't add up. Right now the only thing that we really do have is mainstream. And I think that we've seen also good days. For example, I remember that جب افغانستان کے ساتھ ہم نے کچھ شوز کیے تھے, ٹولو نیوز اس وقت تھا, میں ایکسپریس میں تھی, we did live broadcast with 100 audience there, 100 audience there, and it was politicians talking to politicians or traders talking to traders with those audience. So mainstream has done in the past some very interesting work, but that has only come out of a democratic setup. ابھی حالات خراب ہیں, مگر پاکستان بھی دائرے کا سفر ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ سفر بھی گزر جائے گا اور کوئی اور سفر شروع ہوگا جو ہمارے لیے بہتر ہوگا. مگر تب تک to remain, to kind of defend your space is very important, جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. آئی ایگری وتھ یو کہ ایک بیسک رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے. اگر نواز شریف کا جلسہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ جیو کے 6 لاکھ لوگ ہیں, ایئر وائی کے 600 لوگ ہیں, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسہ نہیں ہو رہا اور کوئی رپورٹ کرتے کہ جلسہ ہو رہا ہے. ایک بیسک اپارٹ فرام اسپن فیکٹ کا اس کا بیسس ہونا ضروری ہے. اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن از گریٹ جو مین اسٹریم میں ہے. سوشل میڈیا میں اس طرح کی آپ کے پاس وہی نہیں ہے, پینیٹریشن ہی نہیں ہے. بٹ ان ٹرمز آف دیٹ انفارمیشن شوڈ ڈرائیو اینڈ ڈٹرمن
what the news will be. ٹھیک ہے وہ فیک نہ ہو, وہ سچ ہو, لیکن اگر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں 2 پروونسز انڈر واٹر ہیں, لیکن 45 منٹ کے شو کے 43 منٹس توشہ خانہ پہ آئیں گے, عمران خان کا جو موٹر کیڈ ہے اس کی لائیو کوریج آئے گی, اور پھر آخری کے 2 منٹ میں بول دیں گے کہ اچھا یار آدھا پاکستان بھی انڈر واٹر ہے. So you're also telling people what's important, right? And that may not actually be what is important. That may be driven by interest or pressure. I agree with you to some extent, but I also think that you should consider this, that over the years, let's say when I began in 2004 to now 2023, the budgets for the newsroom have been cut to a great degree. While anchors are being paid more and more, اگر آپ رپورٹرس کو دیکھیں, پہلے یہ ہمارے پاس بجٹ ہوتا تھا ٹو ٹریول اینڈ ٹو گو ٹو دوز ایریاز جہاں پہ کوئی نہ کوئی سانحہ ہوا ہوتا تھا, جس طرح ارتھکویک کے اندر بجٹس ملتے تھے کہ جی آپ جائیں اور اس کو کور کریں. سملرلی ان دا فلڈ ایریاز وی ٹرائی ٹو کور all. I wanted to also go to Sindh, but I only had the budget to go to Balochistan, and at that time I chose Balochistan because بالکل انڈر ریپرزینٹیڈ تھا ان دا مین اسٹریم میڈیا. آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے رپورٹرز اور ٹینٹیکلز ہیں تو وہ دیں لائیو, آپ ان سے بات کریں. نہیں, اس لیے بیکاز آئی تھنک جانا ضروری ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں ایک صحافی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ ایک رپورٹر کی ہوتی ہے, اینڈ آئی بین اے رپورٹر ناؤ فار 15 years. تو ٹل یو ڈو ناٹ گو ٹو دوز ایریاز یو کین ناٹ رپورٹ کریکٹلی. So you have to go to the field. I think it's very important to go into the field. So وہ بجٹس بھی جو ہیں وہ سکھڑ گئے ہیں. اگر آپ کا رپورٹر بھی جاتا ہے لیٹ سے, تو وہ ٹریول تو کرے گا نا, اس کو پیٹرول کے پیسے تو دینے ہوں گے, باقی ساری چیزیں تو دینی ہوں گی. اور جو رپورٹنگ کی ایز سچ بجٹس انکلوڈنگ آپ کا جو ایڈیٹر ہے, ان موسٹ نیوز رومز دی ایڈیٹر ناؤ ڈزنٹ ایگزسٹ. آپ کا ایک ان پٹ ڈیسک ہے, آؤٹ پٹ ڈیسک ہے, ایڈیٹر غائب ہو گیا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت تکلیف دہ اس لیے ہیں کہ جو جرنلزم, میں نے اگر جرنلزم شروع کی تو میں نے اس لیے شروع کی تھی بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری آف پیپل, آف ریگولر پیپل. آئی ڈنٹ کیئر واٹ شیخ رشید سیڈ اور واٹ فلانا ڈھمکانا سیڈ. I wanted to tell the story of people, and that access has gone because now the idea is it's much easier for you and me to start talking. پیچھے آپ ایک پلیک کارڈ لگا لیں یا اسٹینڈی لگا لیں اور آپ شو کر لیں. It's cheaper and it fills up your 1 hour. مگر for a reporter to go and make that report, جو traditional journalism میں ہوتا ہے, that takes money. So I think there is also less of a value of that kind of journalism, especially with the newcomers that are coming in, جو نیا سیٹ آ رہا ہے, کیونکہ اس نے وہ چیز پہلے دیکھی بھی نہیں ہے نا, اس کو وہ ایکسپیرینس سے بھی نہیں گزرا. So I think look at the way the industry is being structured. The whole we are swimming against the wave if you look at it. Do you feel کہ اب کیونکہ وہ جو ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, ایک ایڈیٹر ہوتا ہے جس کا ڈیسیجن ہوتا ہے, ایک کلاسک نیوز روم ہوتا ہے کہ اچھا ہیڈ لائن کیا جائے گی, سیکنڈ پیج پہ کیا جائے گا, اٹس سملر نا, لیڈ اسٹوری کیا ہوگی, سیکنڈ اسٹوری کیا ہوگی, تو وہ آپ کی ایک دنیا کی سمجھ ہو, ہسٹری ہو, وہ ایلیمنٹ آپ نے جب ہٹا دیا ہے تو سارٹ آف دا ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ ان پاکستان ویئر یو لائک اچھا سوشل میڈیا پہ صبح کیا وائرل ہوا ہے وہ رات کے شو پہ آئے گا. اس طرح ہو رہا ہے. آئی تھنک نیوز کلیکشن بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی نیوز روم کے لیے, جو اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ اپنی اسٹوریز کو کیسے دیکھیں گے کہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا. اور اس کے لیے یو نیڈ این ایکسپیرینس پرسن. You cannot have a newcomer, or you cannot have a state who actually, does a cement business or something else in the morning and does this in the afternoon. You need to have a dedicated person who has the experience, who has been a reporter, who has gotten his shoes dirty, to make that decision. Because جب تک آپ on the ground نہیں جاتے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اگر مجھے کوئی میرا رپورٹر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے مسائل آ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں آ جاتی because I've already been there. Similarly, when I was reporting to editors, those editors who had been reporters, it's easier to report to them. ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. So I think the business in itself is taking a different shape and form. When a business is being run, I mean, look at the news as a news business. Whatever you may say about it, it's a business. اس کے اندر جب آپ it's like saying کہ جو بندہ گاڑی بناتا ہے آپ اسے اب نیوز کروا رہے ہیں, یہ تو نہیں ممکن. پھر یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آپ نیوز والے کو گاڑی بنانے والے پہ تو نہیں لگائیں گے. سو آپ دیر از نو انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس. آئی تھنک دیٹ اٹ ہیز ناٹ بین گیون دیٹ کائنڈ آف پروفیشنل اسٹیٹس دیٹ یہ بھی ایک پروفیشن ہے, ناٹ ریکگنائزڈ ایز دیٹ, وچ از وائی وی آر فیسنگ دس کائنڈ آف کمپلیٹ اتنا خراب ہو گیا ہے. کیا لگتا ہے ایز اے پالیسی اسٹینڈ پوائنٹ
نیوز کو پبلک گڈ کی طرح دیکھنا چاہیے اینڈ ریلائنگ اٹ آن دا کیپٹلسٹ سسٹم یا سیٹ سسٹم یا ایڈ ریونیو سسٹم وہ فیل ہی ہوگا. بکاز مینوفیکچرنگ کنسنٹ بھی اگر آپ پڑھیں نوم چومسکی کی, وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ریلائنٹ ماڈل ہے وہ ہمیشہ اسی طرف جائے گا جو چیز اچھا ریٹنگس کیا آ رہی ہیں, وائرل کیا ہو رہا ہے, رادر دین واٹس ایکچولی امپورٹنٹ. تو کیا ایز اے پبلک پالیسی اسٹینڈ پوائنٹ نیوز کو پبلک گڈ سمجھ کے اسٹیٹ کا کوئی انٹروینشن ہونی چاہیے, کوئی پیٹرنیج ہونی چاہیے جس سے ایکچوئل نیوز پروڈیوس ہو؟ میرا خیال ہے اسٹیٹ تو ہمارے سے بہت ہی دور ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کسی طرح کہیں بھی انٹروین نہ ہو تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے. مگر یہ آئیڈیا دیٹ جرنلزم when done for the right people, for the people that are disenfranchised or marginalized, will be bad or boring journalism and will not get the numbers. There is a channel who has proved otherwise. Look at NDTV, جو جیسیکا لال کیس تھا وہ NDTV نے پک اپ کیا تھا. And as a result of that case, not only NDTV increased its eyeballs, it's increased its revenue. And it also, demanded justice for Jessica. So میرا خیال ہے it's about creativity. And creativity, only the people who have been in the business, who've been experienced, can do it for you. It can't be somebody who's doing it as a side job or is using the newsroom for their own purposes. It has to be somebody who has a passion for the profession and has the experience to back it up. So if you look at NDTV, it was 80% women. ہمیں یہ کہا جاتا تھا, that's why I really enjoyed working there, because they used to say 80% ہماری عورتیں ہوں گی ورک فورس میں and we will take up issues of women. So انہوں نے اتنی کریٹیوٹی کے ساتھ جرنلزم کی, which was also, if you look at the work, it was very much a human rights driven agenda, but they did it so beautifully that everybody wanted to see it. مجھے آج بھی یاد ہے جو the biggest prisoner exchange that happened between India and Pakistan, I think it was 2003, 2004, 2005, I think. And they got people from beforehand, families from beforehand who were expecting their child to return. And they started building up کہ جی وہاں پہ اشفاق جو ہے وہ کتنے سالوں سے رہ رہا ہے. پھر اشفاق کی ماں کھانا بناتی ہے, جب وہ بارڈر پہ جاتی تو اشفاق ڈزنٹ کراس دا بارڈر. سو دیٹ واز اے اسٹوری دیٹ واز ویری مچ آف دا پیپل بائی اینڈ ویری مچ فار دا پیپل. A story of regular people. It was done so beautifully. So you can do things very beautifully in a very creative way without actually ditching the entire commercial model also. آپ یہاں سے NDTV کے لیے کام کر رہی تھیں, آپ انڈیا میں تھیں؟ نہیں, ادھر سے. I was a country correspondent for many years. What did you learn working at NDTV? Like, what are some lessons that have stayed with you? I think how to tell it was almost like making a film, short films. All our stories were like short films. We did a series on the 1971 war where we got people who had fought against each other in the 1971 war. They spoke, my counterpart spoke to them there, I spoke to them here, and we made them meet through the video, Similarly with the earthquake, I remember jab hua tha 2005 mein, I was up there and I was doing stories. تو اس وقت جو فون لائنس تھیں وہ ساری ڈاؤن ہو گئی تھیں, بیکاز وہاں پہ آپ کو ریگولر فون لنکس یا موبائل فون لنکس نہیں, اجازت نہیں تھی. تو جو پاکستان آرمی کی فون لائنس تھی وہی تھیں اس وقت, اینڈ انڈیا کے اندر بھی سملرلی وہی تھا. سو پیپل ڈڈ ناٹ ایون نو کہ بھئی ان کا جو بندہ آگے ہے یا ان کا جو رشتہ دار ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور لوگوں نے بہت یہ کہا کہ جی اگر ہماری فون لائنس چل رہی ہوتی تو ہمیں کوئی بندہ ملبے سے نکال لیتا, ہمیں ڈھونڈ لیتا. اس وقت برکھا دت کا وی دا پیپل ہوتا تھا. میں نے اس سائڈ سے مظفر آباد سے ہوسٹ کیا, انہوں نے سری نگر سے ہوسٹ کیا. اینڈ وین وی وینٹ لائیو تو دونوں سائڈوں سے فیملیز آئیں, اور انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ اس گلی میں رہتا تھا, وہ زندہ ہے کہ مر گیا. اور پھر وہ ہم اس بیٹے کو لاتے تھے ٹو شو کہ کیا ہوا. وہ جو شو تھا وہ منموہن سنگھ نے دیکھا, اینڈ یونیلیٹرلی ہی لفٹڈ دا بین آن موبائل سیل فون کمپنیز ٹو سری نگر. And then, Musharraf had to follow suit. Now, this was not a high-powered show, but it was an emotional show. It touched people. It also received an award. But what it did was that it eventually forced the government to do something good for its own people. So, I realized that kind of journalism was something that I wanted to do in my life, because that is real impactful journalism. ہمیں بہت باتیں کرنی تھی, لیکن اتنے بیک ٹو بیک میں نے پوڈ کاسٹ اسکیجول کر لیے ہیں. 10 منٹ ہے ہمارے پاس, 10-20 سیکنڈ کے سارے جواب ہوں گے.
How does she feel about inviting Nawaz Sharif in the Asma Jahangir conference? I think that I would invite everybody who's a politician to the Asma Jahangir conference. I would not invite, let's say, a general or a dictator, but I would invite politicians, especially the ones who are in opposition at the time. How can an ordinary citizen deal with fake news and its repercussions in society? What power do we have? I think you need to check your facts. You need to constantly go and check your facts, and you have to be careful not to believe everything. After failure of mainstream media, ISPR under General Asim and General Ghafoor decided to launch YouTubers. How much YouTubers are going to hold their followers, as people will soon lose the taste for YouTubers as well when they realize that YouTubers don't aim at spreading any serious message. झूठ के पाँव नहीं होते. इंटरटेनमेंट के बहुत पाँव होते हैं. अगर आप इंटरटेनिंग करके ओके, न्यूज़ को मगर लोग, बनाते रहें. मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर्स बेवकूफ़ नहीं है. मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को सब पता चल जाता है. थोड़ी देर तक आपका झूठ चल सकता है, मगर इवेंचुअली दम तोड़ देता है. और लोग जो हैं, अगर आपने लंबे रेस का घोड़ा है तो फिर आप ये शॉर्टकट्स नहीं ले सकते. पाकिस्तान में आप बहुत जल्दी जो है आप एक्सपोज हो जाते हैं. आई थिंक अमेरिका में अगर आप एलेक्स जोन्स को देखें, अब तक चल रहा है, केस हो चुके हैं, केसेस में मिलियंस डॉलर्स दे चुका है, अब तक उसकी एक फॉलोइंग है. मुझे पाकिस्तान में एक बंदा बताएं जो अलाइंड था विद द एस्टैब्लिशमेंट और आज जो है उसकी क्रेडिबिलिटी वहीं की वहीं है. मैं बता नहीं सकता ना कि कौन अलाइंड था कौन नहीं था, बट लाइक लेट्स से अरशद शरीफ वाज अलाइंड विद द एस्टैब्लिशमेंट. अरशद शरीफ इज़ अ हीरो फॉर जर्नलिज्म, एंड अगेन द फैक्ट दैट ही वाज किल्ड इज tragic. It's unfortunate. I think that's a different case because he's no longer with us. So, and he was killed. But if I'm talking about living journalists. आप मुझे जर्नलिस्ट के नाम बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि वो एस्टैब्लिशमेंट से हैं या नहीं. इसको रिवर्स कर लें. Yes, but I do think that credibility doesn't come easy, and the trust of people doesn't come easy. Have the top journalists of Pakistan not at some point or the other been aligned with the establishment? No. Really? To be aligned with the establishment is different. To suffer them is different. I think people have suffered them, and people have survived them. But have people been their spokespersons? Have people aided and abetted? I think that's a very different question. आई थिंक डिग्रीज़ की बात है कि वो अलाइनमेंट किस तरह से होती है. हमारे जो भी टॉप के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट, मैसेजिंग, इधर उधर, give and take, but that's everybody's personal decision. Let me ask you this question. If they were given a choice, would they want the state interfering in media or not? If they were all given a choice. अब ये तो उन पे डिपेंड करता है. नहीं, but what do you believe? अगर कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, they would still want the money to coming in. Why would they want the money to stop? Or if some people have been put into positions of leadership, I think by virtue of their. Yes, but I can tell you for sure that जिन्होंने उनका ये चेहरा देखा, उन्होंने उनका बड़ा सख्त चेहरा भी देखा है. To my mind, I don't think there will be any journalist who will say कि नहीं इनकी इंटरफेरेंस होनी चाहिए मीडिया के अंदर. मैं नहीं समझती. जर्नलिस्ट भी कोई स्टैटिक इंसान तो नहीं है. अगर हम कहते हैं चलें हामिद मीर ने सबक सीख लिया, वो अब कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होंगे, तो कल को कोई और हामिद मीर आ जाएगा, परसों को कोई और हामिद मीर आ जाएगा. सो इफ़ सम पीपल हु हैव थॉट के मज़े ही मज़े हैं, करोड़ हैं, व्यूज़ ही व्यूज़ हैं, और वो रुक गए अब और उन्हें सबक सीख लिया, कल को कोई और लोग आ जाएंगे जो सबक सीखने के लिए. मगर सीखेंगे तो सही ना. तो वो तो सिलसिला तो चलता रहेगा. रीजंस फॉर एम्पथाइजिंग विद दोज हु ऑलवेज डिस्ग्रेस्ड हर मदर. Empathizing with them? हाँ. Who disgraced my mother? I don't think they mattered to her. I don't think they mattered to me. When is her next trip to Goa? खैर नेक्स्ट ट्रिप तो आपको भी नहीं पता. कैसी थी लास्ट ट्रिप टू गोवा? Very interesting. Very interesting. And there's a lot of resentment now. I think वो state का narrative जो है, it has been bought by the media, which is why I say that our media is in some ways far more progressive, far more resilient against what the state narrative is. And our media does not blindly follow the state narrative, neither on foreign policy nor on domestic policy. तो इवन गोवा में जाके जर्नलिस्ट से बातें कर यू हैड अ सेंस कि ये जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं वहाँ पर ये प्रेवलेंट और पॉपुलर एंड अक्रॉस द बोर्ड है. देखिए, बरखा दत्त is a very big name in Indian journalism, but she can't find a job in Modi's India. Similarly, मैं आपको और बहुत सारे नाम देख सकती हूँ of very well known journalists who cannot find a job in mainstream because of Prime Minister Modi. So I think that over there the media has been either commercial interests को सामने रख के, it has been
bought by him, as in the hostile takeover of NDTV is a prime example. And, it's not easy to survive there as a journalist. I've seen it myself. Do you feel it on the streets? गोवा में अगर आपके people interactions उनमें कोई फ़र्क पड़ा या वो तो कोई फ़र्क नहीं? बिल्कुल भी नहीं. In fact, but I do believe कि मुंबई अटैक्स के बाद there was a shift in people's thinking. पहले जब आप इंडिया जाते थे तो वो कहते थे जी लाहौर दी लड़की, तो बड़े वो एक्साइटेड होते थे कि कोई कहता था ओ साडा घर इत्थे हुंदा सी, तुहानू याद है, तुहानू पता है. मगर अब जब हम जाते हैं तो यंगर जनरेशन लुक्स एट पाकिस्तान as just a country that exports terrorism. And they have seen that from their living rooms when when the Taj Hotel was sieged and other railway hua tha. And all of this has been put into films, it has been narrated, their courtrooms have seen the evidence. So it's not an easy thing to swallow for the Indian population, I think. And I think the next generation, that romance that there was once with Pakistan, which the older generation had because there was an affiliation with Pakistan, that is gone. तो ये तो बेहतर होता तो नहीं नज़र आ रहा? बेहतर होता है इसलिए मुझे नज़र आता है कि I do not believe, even when we went for the BRICS seminar, etc., and SCO, the Shanghai conference, I do not believe that with what we are facing today, whether it's climate change, whether it's earthquakes, whether it's terrorism, that we can handle it just by being within our borders. I think there's going to be a regional approach, even to the economy, even to trade. And if we want to walk with the rest of the world, it will have to be as regions. It won't be कि जी पाकिस्तान अपना झंडा लहरा के और अकेले चल रहा है कहीं. We will have to have a regional approach to issues because those issues do not recognize borders. Hopefully things look up. Hopefully हमारी न्यूज़ बेहतर हो. Hopefully पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स बेहतर हों. काफ़ी लोगों ने बोला कि आपके वसीले से उनकी जो रिस्पेक्ट आपकी वालदा के लिए वो आप तक कम्युनिकेट किया जाए. तो मैं इंडिविजुअली तो नहीं कर सकता, तो ये कलेक्टिव रिस्पेक्ट आप Thank you very much. कलेक्टिव Thank you very रिस्पेक्ट. much. Thank you for your time and thank you for listening. Take care. Bye. Thank you.